آج ہم تاریخ کے ورقوں سے ایک ایسی داستان پر بات کریں گے جو قیادت، خواہشات اور ناکامی کی ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ یہ کہانی ہے اسرائیل کے سب سے پہلے بادشاہ کی، اور اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے کچھ بہت ہی عجیب چیزوں سے۔ ایک بے چین دعا، کچھ گمشدہ گدھے اور ایک نوجوان دیو۔ سننے میں تو یہ چیزیں بالکل الگ الگ لگتی ہیں، ہے نا؟ لیکن یہی وہ واقعات تھے جنہوں نے ایک پوری قوم کی تقدیر لکھ دی۔ تو آئیے پہلے ذرا اس وقت کے حالات کو سمجھ لیں۔ اس دور میں اسرائیل کوئی ایک ملک یا سلطنت نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ الگ الگ قبیلوں کا ایک مجموعہ تھا، اور ان کا جو قیادت کا نظام تھا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ تو اصل مسئلہ تھا کیا؟ دیکھیں، قاضیوں کا جو زمانہ تھا وہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ آخری قاضی یعنی سیموئل کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کے بیٹے وہ تو بالکل ہی بدعنوان اور رشوت خور نکلے۔ بس اسی وجہ سے لوگوں نے تنگ آ کر تبدیلی کا مطالبہ کر دیا، اور وہ مطالبہ کیا تھا؟ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے۔ اور یہیں سے کہانی میں ایک بہت گہرا موڑ آتا ہے۔ جب لوگوں نے ایک انسان کو اپنا بادشاہ بنانے کی ضد کی تو خدا نے سیموئل سے کچھ ایسا کہا جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ انہوں نے کہا، وہ تمہیں نہیں بلکہ مجھے مسترد کر رہے ہیں۔ سوچے ذرا، یہ ایک بہت ہی بڑا لمحہ تھا۔ اور بس یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کا مرکز بن جاتا ہے۔ کیا کوئی انسان واقعی خدا کے لوگوں کی رہنمائی کے قابل ہو سکتا ہے؟ اور سموئیل کی کتاب اپنے پہلے بادشاہ کی دکھ بھری کہانی کے ذریعے اسی ایک سوال کا جواب ڈھونڈتی ہے۔ تو پھر کون تھا وہ شخص جس سے اسرائیل کا پہلا بادشاہ بننے کے لیے چنا گیا؟ آئیے ملتے ہیں اس سے، ایک ایسا امیدوار جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کا نام تھا ساؤل، اور اس کا سفر بہت ہی عام انداز میں شروع ہوا۔ وہ کوئی اقتدار کے پیچھے نہیں بھاگ رہا تھا، نہیں، وہ تو بس اپنے والد کے کھوئے ہوئے گدھوں کو تلاش کر رہا تھا، جب اچانک اس کی ملاقات سیموئیل نبی سے ہو گئی۔ اور لوگوں کو تو جیسے اپنا من پسند بادشاہ مل گیا تھا۔ سول میں وہ سب کچھ تھا جو وہ چاہتے تھے۔ وہ بنیامین کے ایک چھوٹے قبیلے سے تھا، دیکھنے میں بہت خوبصورت اور قد کاٹ ایسا کہ سب سے ایک سر اونچا تھا، اور شروع میں تو وہ اتنا عاجز تھا کہ اپنی تاج پوشی کے وقت بھی سامان کے پیچھے جا کر چھپ گیا تھا۔ اور اس نے آتے ہی اپنی قابلیت کا لوہا منوا لیا۔ جب یہ بزجلاد شہر پر حملہ ہوا تو سول نے فوراً 3,30,000 سپاہیوں کی ایک زبردست فوج اکٹھی کی اور شہر کو بچا لیا۔ اس ایک فتح نے اس کی بادشاہت کی بنیادیں پکی کر دیں۔ لیکن جیسا کہ ہر بڑی کہانی میں ہوتا ہے، عروج کے بعد زوال کا ایک موڑ ضرور آتا ہے، اور ساؤل کے لیے بھی وہ لمحہ آ گیا تھا جہاں سے اس کا زوال شروع ہونا تھا۔ اس کے زوال کی وجہ بنی اس کی 2 بڑی غلطیاں، 2 نافرمانیاں۔ پہلی غلطی، ناجائز قربانی۔ اس نے بے صبری میں آ کر خود ہی قربانی کر دی، جبکہ اسے سیموئیل نبی کا انتظار کرنا تھا۔ اور دوسری غلطی، ادھوری اطاعت۔ اسے حکم تھا کہ دشمن کی ہر چیز کو تباہ کر دو، لیکن اس نے دشمن بادشاہ اور سب سے اچھے جانوروں کو بچا لیا۔ اور تبھی سیموئیل نے ساؤل کو وہ تاریخی الفاظ کہے جو اس کی پوری ناکامی کا خلاصہ ہیں: حکم ماننا قربانی دینے سے بہتر ہے۔ بس یہی وہ ایک اصول تھا جسے توڑنے کی قیمت ساؤل نے اپنی بادشاہت کھو کر چکائی۔ ایک طرف جہاں ساؤل کا ستارہ گردش میں تھا، وہیں دوسری طرف ایک نئے ہیرو کا ستارہ چمک رہا تھا۔ یہ ایک عام سا چرواہا لڑکا تھا، لیکن یہی وہ لڑکا تھا جو آگے چل کر تاریخ کا دھارا بدلنے والا تھا۔ اور پھر میدان میں آمنا سامنا ہوتا ہے، ایک ایسا مقابلہ جس کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ ایک طرف تھا جالوت، 9 فٹ سے بھی اونچا دیو، بھاری بھرکم لوہے کے لباس میں، اور اس کے سامنے کون تھا؟ داؤد، ایک چرواہا لڑکا جس کے پاس تھے صرف 5 پتھر اور اپنے خدا پر پختہ یقین۔ یہ مقابلہ جسمانی طاقت کا نہیں بلکہ ایمان کی طاقت کا تھا۔ داؤد کی اس نہایت فتح کے بعد پورے اسرائیل میں جشن کا سماں تھا، اور عورتیں گیت گا رہی تھیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا لیکن داؤد نے لاکھوں کو مار ڈالا۔ اور بس یہی وہ گیت تھا جس نے ساری مقبولیت داؤد کی جھولی میں ڈال دی اور سول کے دل میں حسد کی آگ بھڑکا دی۔ اس واقعے کے بعد سلطنت جیسے اندر سے ہی ٹوٹ گئی۔ خدا کی روح نے ساؤل کا ساتھ چھوڑ دیا اور داؤد پر آ گئی۔
اور ساؤل اسے ایک بری روح نے آ گھیرا، اور داؤد کے لیے اس کا خوف اب ایک خطرناک جنون کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اور اب ہم کہانی کے آخری اور سب سے المناک حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ ساؤل کی زندگی کا وہ باب ہے جہاں اس کا وہم اور اس کی نافرمانی اسے سیدھا تباہی کے گڑھے میں لے جاتی ہے۔ ساؤل کا انجام بہت تیزی سے اس کے سامنے آیا۔ جب خدا نے بھی اس کی سننی چھوڑ دی تو وہ اتنا مایوس ہوا کہ ایک جادوگرنی کی مدد لینے چلا گیا۔ وہیں پر سیموئیل کی روح نے اس کی موت اور اس کی سلطنت کے خاتمے کی خبر دی، اور پھر زیادہ وقت نہیں گزرا، فلسطینیوں سے جنگ میں وہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی اور ساؤل اپنے بیٹوں سمیت میدان جنگ میں مارا گیا۔ اور ایک بات جو یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ سیموئیل کی پہلی کتاب کسی جیت یا جشن پر ختم نہیں ہوتی، نہیں، بلکہ یہ اپنے پہلے بادشاہ کی ایک بہت ہی افسوسناک موت پر ختم ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک عبرت کی داستان ہے جو ہمیں اسرائیل کی تاریخ کے اگلے باب کے لیے تیار کرتی ہے۔ تو آخر میں یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ساؤل وہ بادشاہ تھا جو لوگ چاہتے تھے، ایک لمبا، تگڑا، خوبصورت جنگجو، لیکن داؤد وہ بادشاہ تھا جس کی انہیں اصل میں ضرورت تھی، ایک ایسا لیڈر جس کا دل خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں اور جس چیز کی ہمیں واقعی ضرورت ہوتی ہے اس میں کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے۔